ہاں جی دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ دوستوں، یوٹیوب پہ ایک چینل ہے اسمارٹ انویسٹر کے نام سے، اور ان کی ایک اسٹریٹجی انہوں نے اپنی ایک ویڈیو میں بتائی جو کہ مجھے بہت اچھی لگی، اینڈ آئی تھنک اٹس اے کلر اسٹریٹجی. اور وہ یہ کہ ایکچولی اس اسٹریٹجی کو انہوں نے نام دیا زیرو رسک کمپاؤنڈنگ مشین، رائٹ؟ تو اس طرح کا نام دیا. اور جب میں نے ان کی اسٹریٹجی کو سنا تو مجھے پھر اندازہ ہوا کہ واقعی میں اٹ ڈیزرو دس نیم، اور جو یہ نام رکھا ہوا ہے اسٹریٹجی کا تو یہ واقعی میں ریئلٹی کو ریفلیکٹ کرتا ہے. سو اسٹریٹجی کچھ اس طرح سے ہے کہ لیٹ سے آپ کے پاس کچھ سیونگز جمع ہو گئی ہیں، لیٹ سے 10 لاکھ، رائٹ؟ تو آپ نے ایکچولی ان کو کہاں پہ لگانا ہے؟ نیشنل سیونگز سرٹیفکیٹ لینے ہیں آپ نے، رائٹ؟ نیشنل سیونگ سرٹیفکیٹ لے کے وہاں پہ آپ نے 10 لاکھ روپے انویسٹ کرنے ہیں، رائٹ؟ آئی مین اس طرح کے کچھ سرٹیفکیٹس ہیں، جس طرح بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ، ریگولر انکم سرٹیفکیٹ، اسپیشل سیونگ سرٹیفکیٹ، ڈیفینس سیونگ، اور اس طرح آئی تھنک ایک اور بھی ہے. تو آئی مین اس میں آپ نے چوز کرنا ہے اپنے ریکوائرمنٹس کے مطابق، اور جو آپ لے سکتے ہیں اس کے مطابق. تو آپ نے لیٹ سے 10 لاکھ انویسٹمنٹ آپ نے کر دی ہے وہاں پہ، رائٹ؟ اور اس سے آپ کو منتھلی 7,000 روپے ملتے ہیں، رائٹ؟ 7,000 یا اپ ٹو 10,000، رائٹ؟ آئی مین وہ سارا ٹیکسز وغیرہ کاٹ کے تو آپ کے پاس 7,000 یا 10,000 روپے آپ کے پاس منتھلی آتے ہیں، رائٹ؟ اور آپ نے ان 7,000 یا 10,000 روپے کو ایکچولی اٹھانا ہے اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹ کرنا ہے، رائٹ؟ آئی مین پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں جو بلو چپ کمپنیز ہیں، جس طرح فوجی فرٹیلائزر ہو گیا، رائٹ؟ اس طرح لکی سیمنٹ ہو گیا، یونائٹڈ بینک لمیٹڈ، اس کے علاوہ OGDC کا جو اسٹاک ہے، رائٹ؟ اور اس کے علاوہ ایک اور بھی ہے. آئی مین یہ ویری کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے KC 100 انڈیکس میں جو ٹاپ 5 کمپنیز ہیں، رائٹ، جو بلو چپ کمپنیز ہیں، آپ نے ایکچولی ان میں یہ 7,000 یا 10,000 روپے انویسٹ کرنے ہیں ہر مہینے، رائٹ؟ آئی مین آپ کو وہاں سے نیشنل سیونگ سے پروفٹ آ رہا ہے منتھلی، اور آپ نے اس کو اٹھا کے PSX میں ڈالنا ہے، رائٹ؟ منتھلی بیس پہ. تو یہ آئی مین 5 سال کے بعد، 10 سال کے بعد، اور پھر 15 سال کے بعد، آئی مین وہ بھائی بتاتے ہیں، تو یہ اماؤنٹ PSX میں ایکومولیٹ ہو رہی ہوتی ہے. اور اس پہ ایکچولی PSX میں ایکچولی یہ ٹرینڈ رہا ہے ہسٹری میں. آئی مین پاسٹ میں اگر ہم اس کا ڈیٹا دیکھتے ہیں، اسپیشلی KC 100 انڈیکس کا ڈیٹا جب ہم دیکھتے ہیں تو پچھلے 15 سالوں میں ایکچولی اس نے 35% ریٹرن دیا ہے، رائٹ؟ تو یہ ایک جنرل ٹرینڈ ہے. تو اگر ہم اس کے مطابق چلیں اور 15 سال کے لیے ہم انویسٹ کرتے جائیں اس نیشنل سیونگز کے پروفٹس کو، تو یہ بہت بڑی اماؤنٹ بن جاتی ہے. آئی مین 57 لاکھ تک پہنچ جاتی ہے، رائٹ؟ اور آپ کی جو اوریجنل پرنسپل ہے تو وہ بھی محفوظ رہتا ہے، رائٹ؟ آئی مین وہ بالکل بھی رسک میں نہیں آتا. تو یہ مجھے بہت زبردست آئیڈیا لگا، کیونکہ جب آپ سارا کا سارا اماؤنٹ PSX میں ڈالتے ہو پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں، تو ایکچولی آپ ایک رسک بھی لے رہے ہوتے ہو، رائٹ؟ آئی مین آپ اپنے پرنسپل اماؤنٹ پہ رسک لے رہے ہوتے ہو، رائٹ؟ وہ کم ہو سکتا ہے، رائٹ؟ کل کو کسی شیئر کی پرائس گر جائے، ٹھیک ہے، اور آپ کو پیسے چاہیے ہوں اس ٹائم پہ ارجنٹلی، تو آپ نے پھر ان سٹاکس کو لاس میں سیل کرنا ہوگا، رائٹ؟ سو آپ کا جو پرنسپل ہے تو وہ ایکچولی محفوظ نہیں ہے، رائٹ؟ لیکن اس اسٹریٹجی کے مطابق جو پرنسپل آپ نے نیشنل سیونگز میں انویسٹ کر دیا، رائٹ، وہ ایکچولی آپ کے 10 سال تک، 15 سال تک، آئی مین جب تک آپ اس کو رہنے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ محفوظ ہی رہے گا، ٹھیک ہے. یہ گورنمنٹ آف پاکستان اس کو بیک کرتا ہے، اور وہ گارنٹی دیتا ہے کہ یہ جو اماؤنٹ ہے، یہ جو پرنسپل اماؤنٹ ہے، اس کو ایکچولی کچھ نہیں ہوگا، یہ بالکل زیرو رسک میں ہے، رائٹ؟ تو اس کی گارنٹی گورنمنٹ آف پاکستان دیتی ہے. تو اس طرح سے یہ پھر بہت ہی سیفسٹ انویسٹمنٹ چوائس بن جاتی ہے، نیشنل سیونگز سرٹیفکیٹ، رائٹ؟ سو آئی مین اٹ واز اے نیو تھنگ فار می، اینڈ اٹ واز کوائٹ اے ریولیشن کہ واقعی میں یار آئی مین اس طرح سے بھی انویسٹمنٹ کو ہم پلان کر سکتے ہیں. تو
پھر میرے ذہن میں یہ خیال بھی آیا کہ یہ ایگزیکٹلی اسی طرح کا ہی ہوگا جس طرح ٹریجری بلز ہیں یو ایس کے، رائٹ، جو کہ یو ایس گورنمنٹ بیک کرتی ہے، جو کہ بہت ہی سیفسٹ انویسٹمنٹ کے انسٹرومنٹس ہیں. سو بالکل اسی طرح گورنمنٹ آف پاکستان بھی یہ نیشنل سیونگ سرٹیفکیٹ ایشو کرتی ہے، جو کہ بالکل سیف انویسٹمنٹ چوائس ہے، اور بالکل آپ اس کے جو بینیفٹس ہیں وہ آپ بتائیں گے، رائٹ. اور آپ کو بالکل ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ نے یہاں پہ انویسٹ کر دیا تو آپ کو ایکچولی گورنمنٹ آف پاکستان گارنٹی دیتی ہے اس کو کہ یہ آپ کو ملیں گے، ٹھیک ہے. اس کا پروفٹ بھی آپ کو ملے گا اور آپ کا پرنسپل جو ہے تو بھی محفوظ رہے گا، رائٹ. اور اس کے اوپر کمپاؤنڈنگ بھی ہوتی ہے. اس طرح نہیں ہے کہ صرف آپ کو یہ پرنسپل اماؤنٹ آپ کو 10 سال بعد یا 15 سال ملے گا، آپ کو منتھلی انکم بھی اس سے آتی ہے، رائٹ، پیسو انکم کے طور پہ، رائٹ. اور اس کے علاوہ جو کمپاؤنڈنگ وہ الگ سے ہوتی ہے. اس کے اپنے ریٹس ہیں، شرح جس کو بولتے ہیں، تو وہ نیشنل سیونگ ویب سائٹ پہ مینشن ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک خاص سرٹیفکیٹ لیتے ہو، نیشنل سیونگ سرٹیفکیٹ، لیٹ سے آپ ریگولر انکم سرٹیفکیٹ لیتے ہو یا پھر آپ بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ لیتے ہو، تو ان کے اپنے شرح ہیں، رائٹ، اور اپنے ریکوائرمنٹس ہے کہ کون اس کے لیے اپلائی کر سکتا ہے. سو جو میں نے سنا تو وہ ایکچولی 9.96% یہ ایکچولی ریگولر انکم سرٹیفکیٹ کے لیے تھا، اور بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ کے لیے 12%. اس کے جو اینول کمپاؤنڈنگ ریٹ ہے تو وہ 12% ہے. تو اگر اس طرح سے آپ اپنے ان پیسوں کو ان سرٹیفکیٹس میں رکھتے ہو تو 15 سال بعد یہ کمپاؤنڈ ہو کے آپ کی کافی بڑی اماؤنٹ بن جاتی ہے، رائٹ. 20 لاکھ سے اوپر چلا جاتا ہے آپ کا اماؤنٹ ڈبل ہو جاتا ہے، اس سے بھی زیادہ آگے چلا جاتا ہے. سو آئی تھنک اٹس اے گڈ انویسٹمنٹ چوائس. اور اگر میرے پاس پیسے آتے ہیں اس طرح کے تو میں ضرور اسی طرح ہی پلان کروں گا، کیونکہ واقعی میں یار آپ کا جو پرنسپل اماؤنٹ ہے وہ بھی سیف رہتا ہے، رائٹ. اور آپ اس سے جو پروفٹ آ رہا ہے، رائٹ، آپ اس کے اوپر انویسٹ کر رہے ہو پی ایس ایکس میں، جو کہ کسی بھی ٹائم ڈوب سکتا ہے، رائٹ. پی ایس ایکس کا جو گیم ہے تو وہ کیا کہہ سکتے ہیں، وہ کنفرم نہیں ہے کہ یہ بالکل اوپر ہی چڑھے گا، یہ گر بھی سکتا ہے. سو اٹس اے گریٹ آپشن، رائٹ. مجھے بہت زبردست لگی یہ اسٹریٹجی، اور آئی تھنک اگر آپ اس کو سمجھ جاؤ تو آپ کو ضرور اس میں اپنا فائدہ ہی دکھے گا، رائٹ. اور آپ اسی طرح ہی پلان کرو گے، رائٹ. ورنہ بندے کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو وہ کبھی کوئی ویڈیو دیکھ لیتا ہے، رائٹ، اور اس کے مطابق پھر ڈائریکٹلی ڈیسیجن لے لیتا ہے، رائٹ. ہمارے لائف میں اس طرح کے ٹائم آتے ہیں کہ ہم نے ایکچولی یہ چوائسیز کرنے ہوتے ہیں، تو ایکچولی ہمیں پوری انفارمیشن لے کے اور پھر ڈیسیجن کرنا چاہیے، رائٹ. بعض اوقات ہم پری میچور ڈیسیجن لے لیتے ہیں، رائٹ. ایک ویڈیو دیکھ لیتے ہیں، رائٹ، اور اس سے انسپائر ہو کے ڈائریکٹلی ہم ایک انویسٹمنٹ ڈیسیجن لے لیتے ہیں، رائٹ. لیکن جب ہم مزید اس پہ ویڈیوز دیکھتے ہیں اس جرنی پہ، تو ہمیں ایکچولی مزید نالج ملتی ہے، اور ہمارا مائنڈ براڈن ہو جاتا ہے، اور ہمیں ایکچولی اور چوائسیز نظر آ جاتے ہیں، رائٹ. جو کہ جو پچھلے چوائسیز ہیں اس سے بہتر چوائسیز ہو سکتے ہیں، رائٹ. سو آئی تھنک ہمیں کمپلیٹ انفارمیشن لینی چاہیے اور اس کے بعد پھر ایک ڈیسیجن کرنا چاہیے. تو اس میں بہت سارے آپشنز ہیں. فکس ڈپازٹس ہیں، اس میں پروفٹ آن ڈیٹ ہے، اس میں میوچل فنڈز ہیں، پی ایس ایکس میں انویسٹمنٹ ہے، اس کے علاوہ جو کموڈیٹیز ہیں، آپ گولڈ میں یا سلور میں انویسٹ کر سکتے ہو. اس کے علاوہ آپ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کر سکتے ہو. اس طرح اب یہ نیشنل سیونگز ہو گئے، پرائز بانڈز ایون ہو گئے. اب یہ ایک پرائز بانڈ بھی، یہ بھی ایک الگ کانسیپٹ ہے، اور اس کو بھی ہمیں ایکسپلور کرنا چاہیے کہ یہ کیسے کام کرتا ہے. میں اس کے بارے میں بھی ویڈیو دیکھوں گا، انفارمیشن لوں گا کہ یہ کیسے کام کرتا ہے، اور پھر دیکھیں گے کہ اگر ہم اس میں بھی انویسٹ کر سکتے ہیں. سو یا فرینڈز، آئی ہوپ یو وڈ ہیو انجوائڈ دس ویڈیو، اور آپ کو بھی یہ اسٹریٹجی اچھی لگی ہوگی اگر آپ بھی ایک انویسٹر مائنڈ سیٹ کے بندے ہیں. اوکے فرینڈز، سو آئی تھنک دس از انف فار دس ویڈیو. So see you in the next one. Thank you.